یا آدم فسجدوا الا ابلیس، کہ اللہ نے مسجود ملائک بھی بنایا، خلافت کا تاج بھی عطا فرمایا، نبوت کی عظمت بھی عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اتنی شان اول بشر بھی بنایا، لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے جنت سے زمین پہ اتارا اور دونوں میاں بیوی 350 سال تک گزارے، حضرت سیدہ حوا اور سیدنا آدم 350 سال۔ پھر اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی تو باپ کے لیے ماں کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں کہ اولاد آپس میں جھگڑ پڑے، آپس میں فساد برپا کر دے، اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ بھی دو کم نبیوں پہ آیا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ سگا بیٹا ڈوب رہا ہے، اپنے باپ کے حکم پہ نہیں چلا، وہ ڈوب، اس کے باوجود شفقت پدری یہ تھی کہ اللہ سے عرض کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، رب نے کہا لیس من اہلک اے نوح، تیرا بھی امتحان ہے، جو خدا کو نہیں مانتا وہ نبیوں کو بھی ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ بھی ان کے امتحان تھا کہ سگا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ باپ کا سایہ نہیں تھا، یہ جو کہا جاتا ہے ابی ہے کہ وہ ان کے باپ آزر، اس کا نام جو قرآن کریم نے لکھا ہے سورہ المائدہ میں غالباً، تو یہ ابی ہے ان کے باپ نہیں، ان کے چچا تھا، کیونکہ عربی کے اندر باپ اور چچا کے لیے دونوں کے لیے ابھی، ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم باپ ابو جی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کہیں گے تایا ابو جی، اے چھوٹے ابو جی، دادا ابو جی، نانا ابو جی، تو ہم ابو جی کا لفظ ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہے۔ اسی طرح عربی کے اندر بھی ابی ہے باپ کے لیے بھی اور چچا کے لیے۔ اسی طرح ماں کا لفظ جو ہے وہ حقیقی ماں کے لیے بھی، خالہ کے لیے بھی، پھپھو کے لیے پھپھو، امی، خالہ امی، کوئی بھی دیکھے جی میری ماں لگ دی، تو ماں کا لفظ اور باپ کا لفظ ابو کا ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن جب حقیقی والد کا ذکر ہے تو وہ والد کا لفظ آتا ہے۔ دادے کو والد کوئی نہیں کہتا، نانے کو والد کوئی نہیں کہتا، چاچا کو والد کوئی نہیں کہتا، اس طرح ماں کو والدہ کہتے ہیں، پھپھو کو، خالہ کو والدہ کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ ابی ہے، آپ کے چچا تھے، آپ کے والد جو تھے ان کا نام تاروخ تھا، اور وہ خدا کی بندگی کرنے والے تھے اور اللہ کی توحید کے ماننے والے تھے۔ تو ان پہ یہ امتحان آیا، باپ نہیں ہے، چچا کے گھر میں تھے، چچا بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا، پھر وہ امتحان آیا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے پہ اور امتحان یہ ڈالا کہ وہ، آپ کو پتا ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، کہ بت کدے میں جا کے بتوں کو توڑا، سارے پھر نمرود کی آگ جلائی، پھر اللہ نے 100 سال بعد اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، 100 سال کے امتحان کے بعد جب پیدا ہوا تو پھر حکم ہوا کہ اب اس کو چھوڑ کے آ جا، دونوں بیٹے کو پھر بیوی کو بھی چھوڑ کے آ گئے، پھر وہ اگر تھوڑا سا بڑا ہوا تو پھر حکم اس کو ذبح کر دو۔ تو یہ امتحان کس پہ آیا؟ یہ دکھ، یہ مصیبت کی گھڑیاں انبیاء علیہ السلام پہ بھی امتحان آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح یہودیوں نے ان کو مصلوب کرنے کی جسارت کی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں، پھر چند سال عمر ہوئی 6-7 سال تو ماں کا سایہ نہیں، پھر جناب اس کے بعد پھر چچا کے گھر میں جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں رہے، وہاں پہ چلتے رہے، حتیٰ کہ یہ اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد جہاں رہتے تھے انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، پھر وہاں مکہ سے ہجرت کرنی پڑی، مدینہ طیبہ طائف کے بازاروں میں دیکھ لیجئے، اللہ نے 3 صاحبزادے عطا فرمایا، فرمایا نہیں اب اے نبی تم ان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو، یہ بیٹے پہلے انبیاء کی سنت یہ رہی ہے عمومی طور پہ کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا تھا، اے میرے مصطفیٰ تجھ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا، تیری اولاد اگر بیٹا نہ ہو تو لوگ کہیں گے ابراہیم کا بیٹے نبی ٹھہرے، حضرت یعقوب کے بیٹے نبی ٹھہرے، تو مصطفیٰ کے بیٹے نبی نہیں ٹھہرے۔ اللہ نے فرمایا بیٹا ہوگا ہی نہیں تاکہ تیری ختم نبوت پہ زد نہ پڑ سکے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے، لوگوں نے تانا دیا، پھر اللہ کا قرآن آیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ بھی دکھ میرے نبی نے جھیلا کہ سگا چچا نبی علیہ السلام پہ ظلم و ستم کرتا ہے، میرے نبی کھڑے ہو کے چاہے وہ عکاس کے میلے میں خدا کی توحید بیان کرتے ہیں، ہمیں تو پھول پھینکے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، میرے مصطفیٰ اللہ کا پیغام دیتے تو سامنے سے مٹی پھینکی جاتی ہے۔ یہ بھی میرے نبی نے دکھ برداشت کی۔ کربلا دیکھ لیجیے،